السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ جملہ ہر قسم کی اچھی اور سچی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس کی حکمت اور مشیت سے ساری کائنات کا نظام اپنی جگہ برقرار ہے۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین و سامعات، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے صلاۃ تراویح ادا کی ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی نمازوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو، اور پھر ہمارے قیام کو اللہ شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے صلاۃ تراویح میں سورہ بقرہ کو ختم کر چکے ہیں، اور اس میں بہت سارے احکامات اور بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ طلاق کے سلسلے میں ایک مرد اور ایک عورت کے کیا جملہ حقوق ہیں، اس پر تفصیل سے بات آئی۔ اس کے بعد تیسرے پارے کی پہلی آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا بعض ایسے رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے انبیاء اور رسول کے درمیان گو نہ گو فضائل و صفات میں تفاوت رہا ہے۔ بعض انبیاء کو اللہ نے کوئی ایسی فضیلت دی جو دوسروں کو نہیں ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، انی جاعلک للناس اماما کہا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے بغیر کسی واسطے کے بات کی، موسیٰ کلیم اللہ کہلائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام بنی نوع انسان سے رفیع المرتبت بنایا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر عالی کو بہت اونچا کیا۔ اور یہ بہت بڑا الزام دیتے ہیں لوگ ہم پر کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظمت کرنا ہے، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے شان جیسے ماننا ہے ویسے نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے اللہ نے آپ کو 1000 سے زیادہ نشانیاں دی تھی، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم کا ہے، جو قرآن مجید ہے، جو رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے۔ جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم دور ہیں، جو تنہا تمام انبیاء پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے کافی تھا، اور عیسیٰ بن مریم کو دیگر معجزات دیے جن کے ذریعے اللہ کے حکم سے اندھے کو بینائی حاصل ہوتی، برس والے کو شفا ملتی، وہ مردوں کو زندہ کرتے، یہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ورنہ پھر اولیاء کو ولی بنانے کی چکر میں لوگوں نے بہت سوں کو اس بات کا مقام اور مرتبہ دیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ گود ہی میں تھے لوگوں سے انہوں نے بات کی، اور اللہ نے روح القدس کے ذریعے ان کی تائید کی۔ انبیاء اکرام کے کمال و عظمت اور ان کے ساتھ بھیجی گئی نشانیوں کا تقاضا تھا کہ سارے انسان ان پر ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اکثر و بیشتر لوگ
सीधी राह से बरगश्ता हो गए, सीधे रास्ते को छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्तों को इख्तियार किए और एक दूसरे को कत्ल करने लगे। हालांकि अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक राह पर चला देता, लेकिन अल्लाह की हिकमत और उसकी मुक्तजी हुई कि निज़ाम आलम को असबाब से जोड़ दिया। मालूम हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम रसूलों से अफजल बनाया। और आपकी वो हदीस जिसमें आपने फरमाया अना सय्यिदु उल्द आदम, मैं आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सरदार हूँ, मैं आदम की औलाद में सरदार हूँ। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तुफज़्ज़िलूनी अलल अंबिया, कि लोगों तुम मुझे दिगर अंबिया पर फौकियत ना दो। और ये आपकी तरफ से आजिज़ी थी, आप ये कहते क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूल, तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता लोगों से कहलवाया कि तुम मुझे अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल कहो। फिर भी बड़ा अलमिया है कि बहुत सारे भाई अल्लाह के नबी को अल्लाह का नूर मानते हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, ऐ ईमान वालो, ऐ वो लोगो जो अपने आप को ईमान वाले कहते हो, अल्लाह की राह में खर्च करो। अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, हमने जो कुछ तुम्हें अता किया है उसमें से खर्च करो, खबर इसके कि तुम्हारे पास वो दिन आए जिसमें खरीदो फरोख्त नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी, बेओ शिरा नहीं होगी, वला खुल्लतुम वला शफा, और ना ही वहाँ पर कोई दोस्ताना होगा, ना याराना माहौल होगा, वला शफा, और ना ही वहाँ पर कोई सिफारिश होगी। वल काफिरून हुमुद्दालिमून, और ये जो काफिर हैं, जो अल्लाह को ना मानने वाले, ये बहुत बड़े जालिम हैं। कुरान की तफसीर कुरान से ही कर लें। सूरह मुनाफिकून के दूसरे रुकू की दूसरी आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल, लोग अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन, लोगो तुम खर्च करो क़ब्ल इसके अन यअतिया अहदकुमुल मौत, कि तुम्हारे पास मौत आए। जब इंसान के पास मौत आएगी तो मौत को देखकर इंसान कहेगा इलाहुल आलमीन मुझे मोहलत दिया जाए, मुझे चांस दिया जाए। वअसद्दक़ु अकुम मिनस्सालिहीन, वो नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा नहीं बोल रहा है, हज करूंगा नहीं बोल रहा है, वअसद्दक़, मैं सदका करूंगा, वअकुम मिनस्सालिहीन, और मैं नेक लोगों में से हो जाऊंगा। और सूरह बकरा की आयतों में आज हमने वो आयतें भी सुनी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों की तारीफ की है। वो ईमान वाले जो दिन में रात में छुपा कर अलानिया तौर पर अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और अल्लाह ने मिसाल दी मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल का मसली हब्बा, उस दाने की तरह है, अंबतत सबअ सनाबिल, जो एक दाने से 100 दाने 7 खोशे निकलते हैं, और हर खोशे में फी कुल्ली सुंबलतिन मिअत हब्बा, हर खोशे में हर कली में जो है 100 दाने होते हैं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है बड़ा चढ़ा कर देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह ताला बड़ी हिकमतों वाला और बड़े उसत वाला और जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत में अपनी राह में खर्च करने की ज़बरदस्त तरगीब दी है, तालीम दी है। फी सबीलिल्लाह से क्या मुराद है, इस सिलसिले में उलमा और मुफस्सिरीन अलग अलग राय पेश किए हैं। हर वो रास्ता जो अल्लाह तक पहुँचता है, हर वो रास्ता जो अल्लाह तक पहुँचता है वो फी सबीलिल्लाह है। सबसे पहले जिहाद फी सबीलिल्लाह को उलमा ने लिखा है। मुसलमानों के लिए नफ़ा बख्श आमाल, मुसलमानों के लिए नफ़ा बख्श आमाल, ये बड़े बड़े शादी खाने, ये बड़े बड़े फंक्शन हॉल जो लाखों रुपए के एक दिन का जिनका किराया होता है, ये मुसलमानों के लिए फायदे के लिए बनाए गए ना। अल्लाहुल मुस्तान। मेरे भाइयों, काश हमारे मुस्लिम तबका और बिलखुसूस जिनको अल्लाह ने हैसियत से नवाजा है, अगर वो मुसलमानों की तालीमी तरबियती माहौल पर, स्कूल और मदारिस पर जोर दिए होते
کتنے ایسے اسکول ہیں جہاں پر مسلم بچے بڑی آزادی کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے. باضابطہ ان کو پریئر میں ٹھہرنا ہوتا ہے، جس میں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے پرارتھنا کر کر کھاتے ہیں. وہ سنگیت اور وہ خرافاتی باتیں، وہ سنسکرت کے کلمات جس میں کھلا شرک ہوتا ہے، ان کلمات کو بول کر یا ہاتھ جوڑ کر ان کو کھانا کھانا پڑتا ہے. کاش اگر ہمارے مسلمان بھائی جن کو اللہ نے مال و دولت سے سرفراز کیا ہے، اگر وہ مسلم اسکول بناتے تو مسلمان بچے بچیاں کھلم کھلا اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے تعلیم حاصل کرتے. مسلمان لڑکیاں حجاب میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے. مسلمان ٹیچرز اپنے حجاب میں رہ کر مسلمان بچوں کو تعلیم دیتے. تو فی سبیل اللہ کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ، حالانکہ آج کی سب سے بڑی کمائی کا ذریعہ ایجوکیشن اور تعلیم ہے، لیکن ہر کسی کو دیکھو بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے فنکشن ہال بنا کر بیٹھے ہوئے، کمائی کا ذریعہ بنا کر. کاش اگر مسلمان بھائی اس پر دھیان دیتے. تو مسلمانوں کے لیے نفع بخش اعمال میں مال خرچ کرنا، مفید علوم کی نشر و اشاعت کے لیے روپیہ پیسہ خرچ کرنا، یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے. فقراء اور مساکین پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن آدم کے نیک کاموں کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایک نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ لے کر آیا اور کہا، اللہ کے نبی میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے روز 700 اونٹیاں دے گا. یہ مسلم میں روایت ہے، حاکم اور نسائی کی روایت ہے. اللہ المستعان. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن میں رات میں علانیہ چھپ کر، اور بالخصوص اللہ کے گھروں کی تعمیر میں اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو خوب عطا فرماتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے. بندہ مومن اس دنیا میں جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اسے قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں پائے گا. جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ دوست اور نہ ہی وہاں پر کوئی سفارشی ہوگا. یہود و نصارہ اور مشرکین کے پاس شفاعت کا ایک غلط تصور ہے کہ ہمارے بڑے ہماری سفارش کریں گے. جس طرح آج نام نہاد مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر اڑ کر جائیں گے اور ہماری سفارش کریں گے. اللہ المستعان. میرے بھائیوں، اللہ سے ڈریں اور اپنا عقیدہ درست کریں. اور بالخصوص ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام صحیح العقیدہ مرد و خواتین کی سفارش کریں گے. کئی ایک ایسے اعمال بتائے گئے جن کے کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش لازم آتی ہے. جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو میں اور آپ کر کر اللہ کے نبی کے سفارش کا حقدار بن سکتے. ایک دو بات، دن اور رات میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اذان کا جواب دینا اور اذان کے بعد کی دعا پڑھنا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حلت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی. یہ بڑا آسان کام ہے، یہ بڑا آسان کام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث انس بن مالک ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لکل نبی دعوہ، ہر نبی کے پاس ایک دعا کرنے کا چانس تھا. قد دعا بہا فاستجیبہ، اور وہ نبی وہ چانس کو لے لیے، دعا کر لیے. وجعلت دعوتی، اور میری جو دعا تھی، اللہ نے جو مجھے چانس دیا تھا، موقع عنایت کیا تھا، اور اس دعا کو میں نے اپنی امت کے لیے شفاعتاً لامتی یوم القیامہ، میں اس دعا کو اپنی امت کی سفارش کے لیے بنایا ہے. سبحان اللہ. میرے دوستوں، آپ ذرا غور کریں، میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم ہیں، کتنے محسن ہیں اپنی امت کے لیے، کہ آپ کو جو موقع اللہ نے عطا کیا تھا، دعا کی قبولیت کا ایک چانس جو دیا، آپ جو دعا کریں گے قبول ہوگی. لیکن آپ علیہ السلام نے اس دعا کو اپنی امت کے لیے اٹھا کر رکھے.
اور یقیناً وہ حدیث شفاعت جس میں جو سب سے پہلے قیامت کے روز اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے جائیں گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. آپ کا سجدہ اتنا لمبا، اتنا طویل سجدہ ہوگا، اللہ خود آپ سے کہے گا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگیے، آپ کی مانگ کو پورا کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے وہ آیت الکرسی کے اندر بھی جو الفاظ آئے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کرے گا؟ جو ہمارے بھائی جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں پیر ہمارے گھر کو بچا لیں گے، ہمارے کاروبار میں فلاں کر دیں گے، ہم کو قیامت کے دن ہماری نیا پار کر دیں گے، جبکہ اللہ کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس وقت قیامت واقع ہوگی اور سارے فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، وہاں پر کوئی کچھ نہیں بولے گا سوا اس آدمی کے، الا من اذن له الرحمن، سوا اس آدمی کے جس کو اللہ اجازت دے. سفارش بھی جو کس کے حقیق میں کریں گے، وہ جس کے تعلق سے اللہ حکم دے گا. آیت الکرسی یہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان آیا ہے اس آیت میں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عظیم ترین آیت جو آپ پر نازل ہوئی آیت الکرسی ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کے لیے اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرات نہیں کرے گا. جب انبیاء فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کریں گے تو بھلا وہ بت، وہ مردہ کیسے کس کے حق میں سفارش کریں گے؟ اور یہ شفاعت اہل توحید کے حق میں ہوگی، مشرکین کے لیے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ سفارش کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کسی نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا ہوگا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا ہوگا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. معلوم ہوا یہ سفارش جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایمان والوں کے حق میں ہوگی. جہاں پر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو یہ عقیدے کی بات بتائی اور پھر اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تعلیم اور تربیت دی، وہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو اس بات سے تعلیم اور تربیت دی کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ریاکاری سے بچیں، احسان جتلانے سے بچیں. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء، اے ایمان والو تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور کسی کو تکلیف دے کر. اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں جہاں پر اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا وہیں پر ایک اصول بنایا، بتایا 275 نمبر آیت کے اندر احل اللہ بیع وحرم الربا. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا حکم دینے کے بعد سود اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھانے والوں کا ذکر ہو رہا ہے. بحیقی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 70 پر 3 دروازے ہیں، ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ کے واسطے ہم میں سے اگر کوئی آدمی سودی کاروبار سے یا لین دین سے کسی بھی ناحیے سے جڑا ہے، بیع و شراء کی ان تمام شکلوں سے بچے جن میں سود کا شبہ پایا جاتا ہے. اگر نہیں اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کا شوق ہے یا ہمت اور حوصلہ ہے تو پھر کھل کر وہ کاروبار میں آگے بڑھیں، بھوکے رہیں، کم کھائیں، کم پہنیں، کم تنگی میں رہیں، لیکن اللہ کے واسطے سودی نظام سے بچیں. آج گھر گھر میں بات بات میں ہر چھوٹی بڑی بات میں سودی نظام گھس گیا ہے. اللہ کے واسطے اس نظام کو کٹ کر دیں. اگر ہم اس نظام سے کٹیں گے تو اللہ کی بڑی رحمتیں، اللہ کی برکتیں ہوگی اور اللہ کی عنایتیں ہوگی. اور پھر اللہ رب العالمین نے جہاں پر سودی کاروبار کو حرام کیا،
کاروبار میں برکت دیے، تجارت میں خیر و برکت دیے۔ اللہ کا نام لے کر حلال کاروبار میں آگے بڑھیں، حرام سے بچیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کہ سودی کاروبار کے بیان کے بعد آپس میں بذریعہ قرض لین دین کا بیان ہو رہا ہے تاکہ لوگ اپنی ضرورتیں جائز اور مشروع طریقوں سے پوری کریں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے جس کے اندر لین دین کے اصول بیان کیے گئے۔ آج ہمارا مسلم طبقہ ان اصولوں سے ناواقف ہے اور غیر ان اصولوں کو اپناتے ہیں۔ جب بھی کوئی دیتے ہیں، لیتے ہیں، لاکھ بولیں گے نہیں، ایک لکھیں گے، کتاب اٹھاتے ہیں، کھاتا اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمان بھائی بول، ارے کیا رے بھائی، 1,00,000 روپے کے واسطے میرا بھروسہ نہیں کرتا تو نکو بھائی تمہارے پیسے تم رکھ لو، اتنا بھروسہ نہیں ہے۔ جبکہ اصول ہے کہ آپ کسی کو دے رہے ہیں، کسی سے لے رہے ہیں تو باضابطہ ان چیزوں کو تحریر میں لائیں، 2 گواہ بنائیں۔ اگر 2 گواہ نہیں مل رہے ہیں، 1 مرد 2 عورتیں، یعنی پوری تفصیل بتائی گئی۔ اور لکھنے والے لکھنے سے منع نہ کرے، جن کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی ہے، جن کو لکھنا آتا ہے، تو اگر کسی نے لکھنے کو کہا تو ضرور لکھیں، ساری تفصیلات ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے طویل ترین لمبی آیت ہے، اور امام طبری نے سعید بن مسیب سے کہا، سعید بن مسیب کی روایت نقل کی ہے، یہ آیت عرش سے نازل ہونے والی آخری آیت تھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ جب وہ بذریعہ قرض لین دین کریں تو لکھ لیں، قرض کی مقدار لکھ لیں، آپ کتنا دے رہے ہیں، کتنا لے رہے ہیں، اور یہ کب دیں گے، ادائیگی کا وقت بھی لکھ لیں، اور 2 گواہ۔ اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد آخری بات، جو آخری آیت، اللہ جزائے خیر دے حافظ صاحب کو، بہت ہی دل سوز آواز سے پڑھا آخری آیتوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، جو دعائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ میرے دوست اور عزیزوں، امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو رات میں پڑھے گا، وہ آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک ہے۔ معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور یہ آیتیں تقریباً ہمارے چھوٹے بڑوں کو یاد ہوتی ہیں، اور اس بات کا اہتمام کریں، سونے سے پہلے پڑھیں۔ اور وہ آیت الکرسی، اس کے سلسلے میں ایک فضیلت رہ گئی جو اثر میں آپ نے مختصراً سنا۔ عام طور پر ہم اس سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اگر کوئی آدمی، کوئی عورت فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ آیت الکرسی کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکتی سوائے موت کے۔ ذرا رک کر جائزہ لیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ہماری ماں بہن نماز پڑھتی ہیں، تو کیا ہم ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کا اہتمام کرتے ہیں؟ یا پھر ہم اپنے گھروں میں ایک آیت الکرسی کا تغرا لگا لے کر ہم مطمئن ہیں کہ ہمارے گھر میں آیت الکرسی کا تغرا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو اللہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمائے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی جو آیتیں، جو پیغام ہمیں دیتی ہیں، ان پیغامات کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ساری کائنات کے لوگوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید سے جو پیغامات ہمیں ملتے ہیں ان پیغامات کو اپنی زندگی میں داخل کرنے اور ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت مکمل طریقے پر دین اسلام میں داخل ہونے کے اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آسمان سے زمین سے بے شمار رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، کتاب و سنت کا پابند بنا۔ اللہ ہم سب کی نمازوں کو، روزوں کو، صدقات و خیرات کو، ہمارے قیام کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہمارے درمیان جو بیمار ہیں ان سب کو تو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ ایمان پر مرے ہیں اللہ ان سب کی تو مغفرت فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ عزیز بھائیوں، 12 اعلان ہوا، مغرب میں بھی اعلان ہوا۔